اس ویڈیو کے اندر ہم صلاۃ التسبیح کی نماز کی فضیلت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھنے کے طریقے کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ صلاۃ التسبیح کی نماز میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ تسبیح کی گنتی کو یاد رکھنا، یعنی ہم تسبیح کی گنتی کو یاد نہیں رکھ سکتے۔ اس ویڈیو کے لاسٹ میں میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتاؤں گا تسبیح کی گنتی کو یاد رکھنے کا، اسی لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھنا، انشاءاللہ آپ کا بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ ہمارا بھی فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے شیخ محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر ماس ٹاکس، جس کے اندر ہم دین کا مذاکرہ کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے حدیث کے الفاظ کو بیان فرماؤں گا، جس کے اندر ہمارے نبی نے صلاۃ التسبیح کے نماز کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمائی ہے اور اس نماز کو پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو بھلائی نہ پہنچاؤں؟ کیا میں آپ کو ایسی 10 باتیں نہ بتاؤں جس پر آپ عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے اور پچھلے، نئے اور پرانے، چھوٹے اور بڑے، کھلے میں کیے ہو یا چھپ کر کیے ہو، ان سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے ان 10 باتوں کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلے بیان فرمایا کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور ایک اور سورہ پڑھیں۔ پہلی رکعت کے اندر قرات پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ حالت قیام کے اندر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں۔ پھر رکوع میں جانے کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو کہیں۔ رکوع سے اپنے سر کو اٹھانے کے بعد 10 مرتبہ ان کلمات کو کہیں۔ پہلے سجدے کے اندر جا کر 10 مرتبہ ان کلمات کو کہیں۔ جب سجدے سے سر اٹھاؤ 10 مرتبہ ان کلمات کو کہو۔ جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو 10 مرتبہ ان کلمات کو کہو۔ جب دوسرے سجدے سے سر اٹھاؤ تو بیٹھ کر 10 مرتبہ ان کلمات کو کہو۔ اس طرح ہر رکعت کے اندر 75 مرتبہ ایک کلمات کو کہو، یعنی 70 پر 5 مرتبہ ان کلمات کو کہو۔ اسی طرح آپ 4 رکعت کے اندر اس عمل کو کرنا۔ اگر آپ ہو سکے تو دن میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھنا، اگر نہ ہو سکے تو ہر جمعہ کو 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھنا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھنا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو ہر سال میں 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھنا، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اپنے پورے زندگی کے اندر 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھنا۔ اس حدیث کے اندر ہمارے نبی نے صلاۃ التسبیح کے نماز کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا ہے اور صلاۃ التسبیح کی نماز کو پڑھنے کے طریقے کے بارے میں بھی بتایا ہے۔ اب میں آپ کو طریقے کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے اس نماز کو پڑھنے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں۔ یہ نفل نماز ہے تو 4 رکعت نفل نماز کی نیت کریں اور جس طرح عام نمازیں پڑھتے ہیں اسی طرح نماز پڑھیں، لیکن جب اپنی قرات ختم ہو جائے تو 15 مرتبہ حالت قیام کے اندر، یعنی قرات پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اگر آپ چاہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھ سکتے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کافی ہے۔ اور اس کے بعد پہلے رکوع کرو تو رکوع کی تسبیح پڑھو، سبحان ربی العظیم۔ رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس کلمات کو کہو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد جب رکوع سے سر اٹھاؤ تو قومے میں کھڑو، یعنی رکوع سے سر اٹھا کر کھڑنے کو قومہ کہتے ہیں۔ قومے کے اندر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھو۔ پہلے سجدے کے اندر جا کر اپنی سجدے کی تسبیح پڑھو، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھو۔ اور جب سجدے سے سر اٹھا کر بیٹھ جاؤ، جسے جلسہ کہتے ہیں، جلسے کے اندر 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھو۔ اور جب دوسرے سجدے میں جاؤ تو سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھو۔ جب سجدے سے سر اٹھاؤ تو کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر 10 مرتبہ ان کلمات کو کہو۔ اس طرح ایک رکعت کے اندر 75 مرتبہ ہو جائیں گے، یعنی 75 ٹائمز ہو جائیں گے۔ جب 4 رکعت کے اندر پڑھو گے تو 300 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح نماز کے اندر 300 مرتبہ اس تسبیحات کو پڑھنی چاہیے۔
اور اگر اب اس کی فضیلت کے بارے میں ایک اور روایت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اہل دنیا کے سب سے بڑے گنہگار بھی رہو تو اس نماز کو پڑھ لینا، اس نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیں گے۔ اسی لیے یہ بہت فضیلت والی نماز ہے، لہذا اس نماز کو ہو سکے تو ہر دن پڑھنے کی کوشش کریں، اگر نہیں ہو سکے تو کم سے کم سال میں ایک مرتبہ تو پڑھیں۔ اگر یہ تو ممکن ہوتا ہے، سال میں ایک مرتبہ تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اسی لیے سال میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اب اس کے اندر سب سے بڑا مسئلہ ہے تسبیح کی گنتی کو یاد رکھنا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم کھڑے رہتے ہیں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح ہمیں یاد نہیں ہوتی، ہم تسبیح کی گنتی کو بھول جاتے ہیں، کئی مرتبہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو تسبیح کی گنتی کو یاد رکھنے کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ تم چاہے رکوع میں ہو، چاہے قیام میں ہو، چاہے سجدے میں ہو، اپنی انگلیوں کی طرف کانسنٹریٹ کرنا، اور جب ایک بار تسبیح پڑھو تو اس انگلی کو ایک بار پریس کر کے رکھنا، جب دوسری تسبیح پڑھے تو دوسری انگلی کو پریس کرنا، اسی طرح ایک تسبیح کو ایک انگلی کو پریس کر کے رکھیں گے، چاہے وہ سجدے میں ہو چاہے رکوع میں ہو، ہمیں یاد رہے گا۔ اس طرح کریں گے تو ہمیں جو ہے تسبیح یاد رہے گی، تسبیح گنتی یاد رہے گی، اور نماز بھی مکمل ہو جائے گی۔ یہ فضیلت والی نماز ہے، میں آپ کو ایک اور مرتبہ بتانا چاہتا ہوں، یہ فضیلت والی نماز ہے، اسی لیے اس سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارا اصل مقصد ہے عمل کرنا، اسی لیے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز کے لیے اس چینل کے اندر کبھی آتے رہنا، انشاءاللہ ایسے ہی اور ویڈیوز ملتے رہیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صلاۃ و تسبیح کی نماز کے ساتھ اور فرض نمازیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔